بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درویش صحابی، فقر کے بادشاہ صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے صحابی، زہد کے تاجدار صحابی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت اللہ کے پیارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا۔ وہ 7 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابو ذر غفاری پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، وہ ذرا ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین اور غرباء سے محبت رکھنے، ان سے قریب رہنے کا آقا نے حکم دیا۔ یعنی غریبوں میں رہو، غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں کی پرورش کرو، غریبوں کے دکھ درد بانٹو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم جو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نچلے درجے کے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے، ہم بڑی کوٹھی والے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے تو ہم کسے دیکھتے ہیں، ہم گاڑی والے کو، گاڑی ہے تو بڑی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس رقبہ تھوڑا ہے تو ہم زیادہ رقبے والے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس عہدہ چھوٹا ہے تو ہم بڑے عہدے والے کو دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا ابو ذر غفاری کو، فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا۔ یہاں پر مجھے حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آیا، کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو کسی کے حوالے سے لکھا، لیکن اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دل میں شکایت پیدا ہوئی، پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، مالک الملک پوری دنیا کو تو تقسیم کرتا ہے، سادی کو ایک جوتا ہی مل جاتا تو کیا کمی آ جاتی تیرے خزانے میں۔ یہ شکوہ لے کر جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے کے باہر پیروں سے معذور، ٹانگوں سے معذور بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ صاحب عبرت لوگ تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، انہوں نے دیکھا تو وہیں پر سر سجدے میں رکھ دیا اور کہنے لگے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری توبہ، اب شکوہ کبھی نہیں کروں گا۔ میرے پاس چلو جوتا نہیں ہے چلنے کے لیے، تندرست پاؤں تو ہیں، ٹانگیں تو ہیں کہ جن کے ذریعے میں چل کر تیرے گھر تک آ سکتا ہوں، دائیں بائیں جا سکتا ہوں۔ تو یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دیکھنا ہو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کمزور کو دیکھو، اپنے سے غریب کو دیکھو، اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے برتر کو نہ دیکھو، اپنے سے امیر کو نہ دیکھو، جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو وصیت اور نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں کو جوڑنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سل من قاطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑتا اسے رشتہ جوڑ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور اسے دے جو تجھے محروم کرتا ہے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو کوئی تیرے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اس سے کیا کرنا ہے، اسے تو نے معاف کر دینا ہے۔ وہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، اور اس کی برکت کی ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی برکت کی ہوتی ہے، اگر روزی تنگ ہو تو اللہ پاک اس میں وسعتیں ڈال دیتا ہے، اگر مصیبتیں ہوں تو مصیبتوں سے رب العزت نکال لیتا ہے، اور خالق کائنات قرض اور مرض کی مصیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز بیان فرمائی، کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے فقر اور غربت اور تنگ دستی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھکاری قیامت والے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر سیاہی اور کالک ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ پانچویں چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی، ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ لوگوں کے لیے کڑوی کیوں نہ ہو۔ حق ویسے کڑوا ہوتا ہے لیکن آئین جواں مرداں، حق گوئی یو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باغی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حق کی بات کی۔ اس وقت کافر
آپ کے پاس چل کر آئے، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی، ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی، یہ کہا کہ اگر تمہیں کسی رشتے کی ضرورت ہے لڑکی کے بارے میں کہیں گے ہم اس کا رشتہ تمہیں دلوا دیتے ہیں، اگر قبیلے کی سرداری چاہیے تو ہم قبائل کا سردار بنا دیتے ہیں، دولت کی خواہش ہے تو ہم آپ کے سامنے ہیرے جواہرات کے انبار لگا دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حق گوئی کرنی ہے، اگرچہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی کیوں نہ رکھ دیا جائے تو پھر بھی میں حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ چھٹی چیز جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی اور اپنانے کے لیے حکم دیا، اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کی خاطر کوئی اچھا جانے کوئی برا جانے اپنے رستے پر چلے جانا ہے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے، آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، اللہ کی خاطر اگر کوئی اچھا سمجھتا ہے کوئی برا سمجھتا ہے، لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر حق کے رستے پر چلتے رہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی وصیت ہے حضرت ابو ذر غفاری کو۔ پھر اس کے بعد آخری اور ساتویں بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو، اگر کسی کا بندہ قید میں ہو، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، تو یہ اگر بندہ وظیفہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے تو اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، قرضے دور کر دیتا ہے، قید سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے، دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے اور گناہوں کی عادت چھوڑا دیتا ہے، نفس امارہ کی سرکشی سے نجات مل جاتی ہے، نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساتوں وصیتوں کے اوپر عمل کرنے اور کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔